بحرین ایک چھوٹا سا آئلینڈ کنٹری جو پرشین گلف میں واقع ہے۔ یہ ملک کبھی طاقتور ایرانی سلطنتوں کا حصہ رہ چکا ہے۔ ایران نے اس پر لمبے ٹائم تک ملکیت کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایرانی اور بحرینی لوگ سیم ہیں یا کلچرلی ان میں کوئی سملیرٹی ہے، یا پھر یہ صرف ہسٹوریکل کلیم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ ذرا سا بھی انفارمیٹیو لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بحرین۔ ایران نے بحرین پر کئی سو سال تک کنٹرول کیا۔ کئی ایرانی سلطنتوں نے بحرین پر کنٹرول کیا، جیسے اکیمینید، سسانید اور پاتھیران ایمپائر۔ لیکن 1502 میں ایک نیا کنٹری آیا جس نے بحرین پر قبضہ کیا۔ یہ کنٹری تھا پرتگال۔ پرتگال اس وقت نو آبادیاتی طاقت تھا اور پوری دنیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا تھا۔ 1502 میں پرتگال نے بحرین پر قبضہ کر لیا اور ایرانی کنٹرول ختم ہو گیا۔ پرتگال نے تقریباً یہاں پر 100 سال تک کنٹرول کیا، لیکن پھر 1602 میں صفوی سلطنت نے لوکل بحرینی پاپولیشن کی مدد سے پرتگال کو یہاں سے نکال دیا اور بحرین دوبارہ سے ایرانی کنٹرول میں چلا گیا۔ یہ کنٹرول سن 1783 تک قائم رہا، جب علی خلیفہ ڈائنیسٹی نے ایرانی فورسز کو بحرین سے نکال دیا۔ علی خلیفہ ڈائنیسٹی آج بھی بحرین پر حکومت کر رہی ہے۔ 1860 میں انہوں نے برطانیہ کے ساتھ کئی ایگریمنٹ سائن کیے اور اپنی پروٹیکشن اور فورن پالیسی کا ذمہ برطانیہ کو دے دیا۔ اس وجہ سے ایران بحرین پر اٹیک کرنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ بحرین پر اٹیک کرتا تو اسے برٹش ایمپائر کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن ایران نے اپنا کلیم ڈراپ ہرگز نہیں کیا، اور یہاں تک کہ 1957 میں بحرین کو اپنا 14واں صوبہ تک ڈکلیئر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بحرین رائٹ فلی ایرانین ٹیریٹری ہے اور 14واں صوبہ ہے۔ لیکن پھر 1970 میں بحرین میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا، جس میں بحرینی عوام سے 2 سوالات پوچھے گئے۔ کیا آپ ایران کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنس چاہتے ہیں؟ زیادہ تر عوام نے آزادی کو ہی اہمیت دی، اور ایران کو 1971 میں اپنا کلیم ڈراپ کرنا پڑا۔ کلیم ڈراپ کرنے کے بعد ایران نے پرشین گلف میں موجود 3 جزیرے ابو موسیٰ، لیسر تمب اور گریٹر تمب پر حملہ کیا۔ یہ جزیرے پہلے شارجہ اور ابو دھابی کی ریاستوں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ایران نے بآسانی ان تینوں جزیروں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور کچھ عرصے بعد باقاعدہ طور پر ایران کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ پھر 1971 میں ایران کو گریٹر تمب اور لیسر تمب کا پورا کنٹرول مل گیا، لیکن ابو موسیٰ کو شارجہ کے ساتھ شیئر کرنا پڑا، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس آئلینڈ پر کنٹرول کریں گے، یعنی آدھا کنٹرول شارجہ کا جبکہ آدھا کنٹرول ایران کا ہوگا۔ یہ ٹریٹی 1992 تک چلتی رہی، لیکن پھر ایران نے اس کو وائیولیٹ کرتے ہوئے UAE کا ایکسس لمیٹڈ کر دیا اور ابو موسیٰ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس چیز کو متحدہ عرب امارات نے کافی پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ یہ آئلینڈز رائٹ فلی متحدہ عرب امارات کے ہی ہیں، اور آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان ان تینوں جزیروں پر ڈسپیوٹس ہیں۔ UAE کہتا ہے کہ ایران نے غلط طریقے سے ان آئلینڈز پر قبضہ کیا اور یہ متحدہ عرب امارات کے ہیں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ تینوں جزیرے ہمارے ہیں، اور آج بھی یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل تاریخ جانو ٹی جے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر آپ نے ورلڈ وار 1 پر ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنی ہے تو وہ بھی ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔